السلام علیکم شیخ، میں پشچم بنگال سے بول رہا ہوں۔ میرا نام مفضل حسن ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب بچہ جنم لیتے ہیں اس کے بعد اس کے پاس اذان یا اقامت دیا جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں پشچمی بنگال سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بچے کا جنم ہوتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ جیسے رواج ہے کہ ایک کان میں اذان، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی زمانے میں اس سلسلے کی روایات کو حسن کہا تھا، تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سارے علماء کہتے تھے کہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق بدل گئی اور انہوں نے اپنی کتاب الضعیفہ میں واضح کیا کہ نہیں، اس سلسلے کی ساری روایت ضعیف ہیں، بلکہ سخت ضعیف ہیں، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اس سلسلے کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اکثر روایتیں سخت ضعیف ہیں۔ سخت ضعیف ہونے کا مطلب یہ کہ ان ساری روایت کو ملا کے حسن لغیری بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ جب ثابت نہیں ہے، پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی یہ روایت، تو اس لیے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑی عجیب بات کہنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر اجماع ہے اور اجماع سے ثابت ہے اس لیے عمل ہوگا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث کے دلیل کے بغیر اجماع کا انعقاد ناممکن ہے۔ کوئی بھی اجماع ہوگا اس پر دلیل ہونی چاہیے قرآن سے یا حدیث سے، چاہے نص صریح ہو یا غیر صریح ہو، لیکن بہرحال دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے، قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر کسی مسئلے پر، دین کا مسئلہ ہو، اس پہ اجماع ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اجماع ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ بعض لوگ امام ترمذی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اجماع، انہوں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ اس پر کوئی اجماع ہوا، اجماع کی بات انہوں نے بھی نہیں کی ہے۔ تو اجماع بالکل ہے بھی نہیں، اور کسی نے کہا بھی ہوتا کہ اجماع کی بات ہے، اجماع ہے، تو بھی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کوئی اگر کہتا ہے اجماع، سمجھے اس کا ایک دعوی اجماع ہے، اجماع ثابت نہیں ہے۔ ایسے ایک دو آدمی کے کہنے سے اجماع کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، یہ سب ظنی اجماع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اجتہادی اجماع ہوتا ہے۔ قطعی اور حتمی اجماع اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو حجت بن سکے، جو دلیل بن سکے۔ تو خلاصہ یہ کہ بچے کی پیدائش کے بعد کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت یا صرف اذان، کوئی بھی طریقہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ اکثر موضوع من گھڑت ہیں، اس لیے ان پہ عمل۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔